فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب 1001 داستان علی علیہ السلام کی ریڈنگ کا سلسلہ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے جاری و ساری ہے۔ ہم صفحہ نمبر 688 پر ہیں اور اگلی ہیڈنگ ہے زازان فارسی۔ زازان، جس کی کنیت ابو عمرہ ہے، جناب امیر المومنین علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے ہیں۔ حضرت علی نے اس کے کان میں اسم اعظم کہا اور اس کی برکت سے وہ حافظ قرآن ہو گیا۔ کتب راوندی سے منقول ہے کہ لوگوں نے زازان سے پوچھا کہ تم نے قرأت قرآن کس سے سیکھی جو تم اتنی عمدگی اور خوش لحانی کے ساتھ پڑھتے ہو؟ ابو عمرو یا عمرہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرے استاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ چونکہ میری آواز اچھی تھی، ایک دن میں اشعار پڑھنے میں مشغول تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ تم قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ اس وقت حضرت فرمانے لگے کہ میرے نزدیک آؤ، اور پھر کان میں کچھ پڑھا جو میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ پھر اپنا لعب دہن میرے دہن میں لگایا۔ وہ روایت کرتا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اس کے بیان میں تصدیق کی اور فرمایا کہ حضرت علی نے زازان کے کان میں اسم اعظم پڑھا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی دوسروں کی نظر میں۔ دوست اور دشمن ہر ایک نے علی کی شجاعت، زہد و عبادت اور علم کی تعریف کی ہے۔ یہاں پر اس کے چند نمونے دیے جاتے ہیں۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر سے اور انہوں نے حضرت ابوبکر سے اور انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کے چہرے کے نور سے جو فرشتے پیدا کیے وہ خدا تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، اور اس کا ثواب علی علیہ السلام کے چاہنے والوں اور علی کی اولاد کے چاہنے والوں کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ معاویہ بن ابو سفیان نے جب شہادت علی کی خبر سنی تو کہا کہ ہمارے درمیان سے فقہ اور علم اٹھ گیا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر شمشیر علی نہ ہوتی تو علم اسلام کبھی بھی بلند نہ ہو سکتا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم پر علی ابن ابی طالب کی دوستی اور پیروی فرض ہے کہ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد علی تمام کائنات میں افضل ترین اور بہترین ہے۔ زرار بن زمرہ زیائی کہتا ہے کہ خدا کی قسم علی انتہائی طاقتور اور بلند ہمت تھے۔ ان کو دنیا اور اس کی چمک دمک سے بہت وحشت محسوس ہوتی تھی، البتہ راتوں کی تاریکی سے ان کی انسیت بہت تھی۔ بہت گریہ ازاری کرتے اور آخرت کی دور دراز فکروں میں کھوئے رہتے۔ حضرت ابو بکر نے ایک دن منبر پر کہا کہ مجھے آپ لوگ چھوڑ دیں جبکہ علی تمہارے درمیان موجود ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ علی کی محبت آتش دوزخ سے نجات کا پروانہ ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کیا ہے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس کو جاننے والا علی ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے علی محراب عبادت میں۔ زرار بن زمرہ زیائی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے ایک رات علی کو محراب عبادت میں دیکھا، اپنی ریش مبارک ہاتھ میں پکڑے ہوئے مارگزیدہ کی طرح پیچ و تاب کھاتے ہوئے مصیبت زدہ لوگوں کی طرح گریہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے کیوں دل لگاتی ہے؟ افسوس کہ میں تمہارے دام میں آنے والا شکار نہیں ہوں۔ جاؤ کسی اور کو یہ فریب دو کیونکہ میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔
अब तुम्हें मेरी तरफ रुजू करने का कोई हक नहीं। अब मैं तुम्हारे फरेब में नहीं आने लगा, क्योंकि पैमाना ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर और तेरी मुनफ़ाअत बहुत ही कम है। अगली हेडिंग है नूर वाहिद। हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आसमान और ज़मीन को तराजू के एक पलड़े में और ईमान अली को दूसरे पलड़े में रखा जाए तो ईमान अली का पलड़ा भारी तर होगा। हुजूर ने फरमाया कि मैं और अली एक नूर से पैदा किए गए। हमारे नूर को खिलकत आदम से 14,000 साल पहले खल्क किया गया। फिर आदम पैदा हुए, फिर परवरदिगार ने हमारे नूर को इनके सुल्ब में करार दिया और ये नूर सुल्ब दर सुल्ब होता हुआ सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में आकर जुदा जुदा हो गया। मेरे हिस्से के नूर में नबूवत अता हुई और अली को खिलाफत अता हुई। अगली हेडिंग है अली दो क़िबलों की तरफ नमाज पढ़ने वाले। एक दिन एक शख्स ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। इब्न अब्बास ने इसके जवाब में कहा कि अली ने दो क़िबलों की तरफ नमाज पढ़ी और दोनों बैतों में शरीक हुए, हिजरत से कब्ल बैत और बैत रिजवान। उन्होंने कभी बुत परस्ती नहीं की, जुआ नहीं खेला। वो इस दुनिया में आए तो इस वक्त ही आईने तौहीद पर थे। पलक झपकने के बराबर अरसे के लिए भी उन्होंने कभी शिर्क इख्तियार नहीं किया। इस शख्स ने कहा कि मेरा मकसूद ये सवाल नहीं थे, मेरा सवाल तो ये है कि वो कांधों पर तलवार रखे बड़े गुरूर और तकब्बुर के आलम में बसरा में वारिद हुआ और वहाँ 40,000 अफराद को तय किया। फिर शाम चला गया, वहाँ भी अरब के नामवरों और सरदारों में हलचल मचा दी और इनको मार डाला। फिर नहरवान गया और बावजूद के इसके कि वहाँ के लोग मुसलमान थे, इनके आखिरी फर्द तक को कत्ल कर दिया। इब्न अब्बास ने कहा, तुम्हारे नज़दीक अली ज़्यादा दाना है या मैं? उसने कहा कि अगर मैं अली को आपसे ज़्यादा दाना समझता तो कभी आपसे सवाल ना करता। इब्न अब्बास ने इंतहाई गुस्से में इससे कहा, तेरी माँ तेरे सोग में बैठे, अली ने मुझे इल्म सिखाया है। इनका इल्म रसूल खुदा की जानिब से तालीम करदा है और जनाब रसूल खुदा को अल्लाह ने बालाए अर्श पर इल्म सिखाया। इस बिना पर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म खुदा की तरफ से और अली का इल्म रसूल की तरफ से है और मेरा इल्म अली की जानिब से है और तमाम यारान मोहम्मद का इल्म अली के इल्म के सामने ऐसे है जैसे एक कतरे की हैसियत 7 समंदरों के सामने। इसके बाद हेडिंग है खालिस कलाम। अली अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि शक की बुनियाद और शुरुआत मुहैया ना करो ताकि शक में ना पड़ो, क्योंकि शक तुम्हें कुफ्र तक ले जाता है। और किसी भी मामले में अपने वजूद को सुस्ती की इजाज़त ना दो। और दानाई की अलामत ये है कि तकब्बुर ना करो। और वो शख्स अपनी ज़ात का सबसे ज़्यादा बड़ा खैर ख्वाह है जो इबादत खुदा और अताअत खुदा ज़्यादा से ज़्यादा करे। दूर के कामों को नज़दीक और मुश्किल उमूर को अपने लिए आसानी के अंदाज में लो और ये जान लो कि खुदा ने बंदे के लिए जो मुकद्दर कर दिया है, जो मुकर्रर कर दिया है, इससे कल किसी सूरत इससे नहीं मिलेगा। अगर बंदे की होशियारी चांद की और तदबीर ज़्यादा कवी होगी तो फिर भी वो अपने मुकद्दर से ज़्यादा हासिल नहीं कर सकता। अगली हेडिंग है अपने आप को मशहूर ना करो। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के एक दोस्त ने कहा कि एक दिन मैंने हज़रत से सुना कि आप फरमा रहे थे कि खुद नुमाई ना करो और ना ही खुद को मशहूर करो, जितना हो सके अपने आप को छुपा के रखो ताकि तुम लोगों के जहनों में सब ना हो जाए और लोग तुम्हारी शनाख्त कर लें। अपना राज छुपाए रखो। दोस्ती करो। फिर मर्दों ने आमा की तरफ अपने हाथ से इशारा करके कहा कि खजूर के बरकत में लोगों की दुश्मनी रखो। अगली कदम राह सआदत। अबू अकील ने कहा कि एक रोज़ हम खिदमत जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में थे कि हज़रत ने फरमाया कि ये उम्मत हर सूरत में 73 यानी 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तमाम फ़िरक़े गुमराह हैं सिवाय इस फ़िरक़े के जिसने मेरी पैरवी की और मेरे शियों में से हुआ। लिहाजा रिवायत है कि एक रोज़ जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए अली,
میں تیرے دونوں فرزند حسن و حسین علیہ السلام اور حسین کی 9 اولادیں دین اسلام کے ستون ہیں. جو ہماری پیروی کرے گا اس کے لیے نجات ہے، اور جو ہماری نافرمانی کرے گا اس کا راستہ جہنم ہے. اس کے بعد کی ہیڈنگ ہے قرآن میں 300 آیات علی کے بارے میں. روایات اور احادیث سے ثابت ہے کہ قرآن مجید کی 300 آیات حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. علی کے شیعہ ان سے اگر صرف صرف نظر بھی کریں تو اہل سنت بزرگوں مثلا میں نبی منظر ہوں. خداوندی میں عرض کیا کہ خدایا میں یہ نماز تیرے حضور میں بجا لایا. یہ میں نے اس لیے ادا نہیں کی کہ تجھے اس کی حاجت ہے، بلکہ تیرے احترام اور تیرے فرمان کی بجا آوری کے لیے. اے میرے خدا، اگر میری نماز میں کوئی عیب ہو یا رکوع و سجود میں کوئی نقص ہو تو میری طرف سے کیا کرنا یہ ہونا چاہیے تھا. اگلی ہیڈنگ ہے کام کرنے والا شخص کارندہ. علی علیہ السلام کے پاس جوانی میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ شہر سے پانی کی مشکیں بھر کر لایا کرتے اور لوگوں کو دیا کرتے تھے. منقول ہے کہ جا رہے تھے کہ لوگوں نے ان سے سوال کیا، یا علی اس اونٹ پر کیا لدا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا 1,00,000 درخت خرما. لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت مدینہ میں قوم یہود کے نخلستانوں میں آبیاری کیا کرتے تھے. کنویں سے پانی کھینچ کر ان کے مبارک ہاتھوں میں کرتے تھے. اور حضرت میں مکہ اور خطے کے راستے میں اور دیگر مقامات پر بہت سے پیڑ بھی ہوتے تاکہ حاجی ان سے استفادہ کر سکے. اور حضرت کی خدمات خدائی کر جاتے بہت سی مساجد بھی تعمیر کی ہے. اگلی ہیڈنگ ہے خداوند شیعہ علی. حضرت امام باقر علیہ السلام لوگوں اور پچھڑے ہوئے کو کھلی حالت میں یا برہنہ ایک سرزمین کرے گا. ان سب کو میدان حشر میں روک لیا جائے گا. وہاں وہ پسینے پسینے ہو رہے ہوں گے اور ہانپ رہے ہوں گے. پھر ایک آواز دینے والا عرش کی طرف سے ندا دے گا، پیغمبر امی کہاں ہے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر لوگوں کے آگے کھڑے ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو ایک بہت بڑے حوض تک رہنمائی کریں گے جس کا سیلا اور صنعاء کے درمیان کا فاصلہ ہے. ہم اہل بیت کے دوستوں میں سے کچھ کو روک لیا جائے گا. جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مشاہدہ کریں گے تو گریہ کرتے ہوئے کہیں گے خدا وندہ شیعہ علی، خدا وندہ شیعہ علی. اللہ تعالیٰ اس فرشتہ ان حضرت کی طرف بھیجے گا جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ حضور فرمائیں گے کہ میں کیسے نہ رہوں. ہمارے وہ لوگ جو شیعہ علی ہیں ان کو دوزخیوں کی طرف لے جایا گیا اور حوض کی طرف آنے سے منع کر دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ان کو آپ کی خاطر بخش دیا، ان کے گناہوں سے درگزر کیا، ان کو میں نے تیرے گروہ میں قرار دیا اور تیرے حوض کی طرف بھیجا اور ان کے لیے تیری شفاعت کو اس نے قبولیت بخشا. پھر امام نے فرمایا کہ ایک دن بہت سے لوگ یہ منظر دیکھیں گے تو اس دن بہت سے لوگ یہ منظر دیکھیں گے تو مرد عورتیں چیخ چیخ کر رو رہے ہوں گے، واہ محمد واہ محمد
محمد ہماری فریاد کو سنتے، اس دن سے ہمارے ملک فوج پر ہماری پاس رسائی حاصل کر سکیں گے۔ حضور کا فرمان ہے رکھو کیونکہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے۔ خدا لعنت کرے اس گروہ مردم پر جن لوگوں نے علی کے بارے میں میری نصاح کو بھلا دیا ہے۔ اے لوگوں، ایسے لوگوں کو خدا کے حضور میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے دوستی کی علامتیں۔ حارث اعور کہتا ہے کہ ایک دن میں خدمت علی میں پہنچا۔ حضرت نے فرمایا اعور یہاں کیوں آئے ہو؟ عرض کیا یا امیر المومنین آپ کی دوستی مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا سچ کہہ رہی ہوں؟ میں نے عرض کیا بخدا مولا۔ حضرت نے 3 بار مجھے قسم دے کر فرمایا تم آگاہ رہو، کوئی بندہ خدا ایسا نہیں ہے جس پر خدا غضبناک ہو، ہاں مگر وہ جو اپنے دل میں ہمارے لیے بغض و عناد رکھے، ہمیں دشمن خیال کرے۔ ہمارے ساتھ دوستی رکھنے کا دن رحمت کے انتظار سے شروع ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ایمان اور اس کی بنیادیں۔ ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام کے حضور میں اٹھ کھڑا ہوا اور ان حضرت سے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ حضرت نے بھی خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اٹھے اور فرمایا خدا کا شکر ہے کہ جس نے قانون اسلام کی بنیادیں رکھیں اور اس سے بہرہ مند ہونے والوں کے لیے راستے آسان کر دیے اور اسلام کے ستونوں کو محکم قرار دیا۔ ایمان 4 ستونوں پر استوار ہے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 یقین، نمبر 3 عدل، نمبر 4 جہاد۔ صبر کے 4 شعبے ہیں۔ نمبر 1 شوق، نمبر 2 ہراس، نمبر 3 زہد، نمبر 4 انتظار۔ آگاہ رہو جو کوئی بہشت کا اشتیاق رکھتا ہو وہ شہوات دنیا میں دل نہیں لگاتا، اور جو کوئی آگ سے خوفزدہ ہو وہ ناجائز کاموں سے منہ موڑ لیتا ہے، اور جو کوئی اس دنیا میں زہد و تقوی کو اپنا پیشہ بنا لے اس پر مصائب آسان ہو جاتے ہیں، اور جو کوئی موت کی طرف لپک کر آنا چاہتا ہے وہ نیک کاموں کی طرف سبقت کرتا ہے۔ یقین کے 4 شعبے ہیں۔ نمبر 1 باریک بینی، نمبر 2 درک حقائق، نمبر 3 عبرت حاصل کرنا، اور نمبر 4 گزشتگان کی روش و طریقہ کار۔ پس جو کوئی دقیق امور سے آگاہی حاصل کر لے وہ حقیقت شناس ہو جاتا ہے، اور جو کوئی حقیقت شناس ہو جائے وہ عبرت شناسی کا مقام خود بخود حاصل کر لیتا ہے، اور جو کوئی عبرت شناس ہو جائے وہ سنت سے شناسائی حاصل کر لیتا ہے، اور جو کوئی سنت کو پہچانتا ہو وہ گویا گزشتگان کے ساتھ رہا ہے۔ عدل کے بھی 4 شعبے ہیں۔ نمبر 1 تیز فہمی، نمبر 2 دانش بسیار، نمبر 3 شکوفہ حکم یا داوری، نمبر 4 بوستان حلم و بردباری، یعنی بوستان کے معنی ہے پھلوں کا باغ۔ بس جو کوئی سمجھ لے وہ جملہ علوم کی تفسیر کر سکتا ہے، اور جو کوئی عالم ہو وہ حکمت و قوانین اور راہوں کو پہچان لیتا ہے، اور جو کوئی ان راستوں کی شناخت کر لے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی بردباری کا مظاہرہ کرے وہ اپنے معاملات میں تجاوز نہیں ہونے دے گا۔ اسی بنا پر لوگوں میں وہ بڑی نیک نامی کی زندگی گزارتا ہے۔ جہاد کے بھی 4 شعبے ہیں۔ نمبر 1 امر بالمعروف، نمبر 2 نہی عن المنکر، نمبر 3 میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا، نمبر 4 فاسقوں کے ساتھ بغض رکھنا۔ بس جو کوئی امر بالمعروف کرتا ہے وہ گویا مومن کی پشت کو مضبوط کرتا ہے، اور جو منکرات سے منع کرتا ہے تو دیکھے گا کہ کافر اس سے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، اور جو میدان جنگ میں استواری دکھائے اس نے گویا اپنا فرض پورا کیا، اور جو فاسقوں کے ساتھ دشمنی رکھے تو وہ اس نے خدا کی خوشنودی کے لیے کیا، اور جو رضائے الہی کے لیے غصہ کرے وہ حقیقتاً مومن ہے۔ بس یہی ایمان ہے اور یہی اس کی بنیادیں ہیں۔ سوال کرنے والے نے عرض کیا یا امیر المومنین آپ نے واقعی رشد و ہدایت کا راستہ دکھایا، حق تعالیٰ آپ کو اس کا احسن جزا عطا فرمائے۔ ایک روایت میں کہ حضرت علی علیہ السلام نے کمیل بن زیاد سے فرمایا کہ اے کمیل تمہارا حقیقی بھائی دین ہے، بس جیسے تم چاہتے ہو
اپنے دین کی حفاظت عمل میں لاؤں۔ اگلی ہیڈنگ ہے برہنہ پاؤں۔ حضرت علی علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ 5 اوقات میں پا پیادہ چلتے تھے اور جوتے ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے۔ نمبر 1 عید فطر کے دن، نمبر 2 عید الاضحیٰ کے دن، نمبر 3 نماز جمعہ کے لیے جب جاتے، نمبر 4 مریض کی عیادت کے وقت، اور نمبر 5 کسی بھی مومن کے جنازے کی تشییع کے لیے۔ وہ فرماتے کہ ایسے موقع پر انسان کی توجہ خدا کی طرف رہنا بہت ضروری ہے، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ جو مواقع خدا سے منسوب ہوں ان مواقع پر میں پا برہنہ ہوں۔ اگلی ہیڈنگ ہے دردوں کا علاج۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ایک یہودی دانشور سے کہا کہ جس شخص کی طبع معتدل ہو اس کا مزاج صافی ہوتا ہے، اور جس کا مزاج صافی ہو اس کے اندر نفس کا اثر زیادہ قوی ہوتا ہے، اور جس کے اندر نفس کا اثر قوی ہو وہ روبہ ارتقاء ہوتا ہے، اور جو ارتقائی جانب بتدریج بڑھ رہا ہوتا ہے وہ اخلاق انسانی و نفسانی سے پیوست ہو جاتا ہے۔ پھر یہودی نے کہا اللہ اکبر، اے پسر ابو طالب، آپ نے تمام کا تمام فلسفہ بیان کر دیا ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد کی ہیڈنگ ہے باپ کے سوال اور بیٹوں کے جواب۔ ایک دن جناب امیر علیہ السلام نے امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے سوالات پوچھے۔ دونوں بھائیوں نے والد بزرگوار کے سوالوں کے انتہائی احسن جواب دیے۔ پہلے حضرت علی نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے لیے عقل کیا ہے؟ عرض کیا وہ چیز جس کی آپ کا دل حفاظت کرتا ہے۔ پھر پوچھا کہ احتیاط اور دور اندیشی کیا ہے؟ جواب دیا کہ فرصت اور موقع کے منتظر رہو اور جہاں تک ہو سکے امور خیریہ میں جلدی کرو۔ پھر حضرت نے پوچھا بزرگواری کیا ہے؟ عرض کیا دوسروں کی لغزشوں سے درگزر اور تحمل سے کام لینا۔ پھر پوچھا کہ بخشش اور بلند نظری کیا ہے؟ جواب دیا کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنا۔ پھر فرمایا کنجوسی کیا ہے؟ جواب دیا یہ کہ تھوڑے کو زیادہ سمجھو اور جو کچھ خدا کی راہ میں ہے دے دیا ہے اس کو ضائع نہ سمجھو۔ پوچھا کہ خود کو رنج و مصیبت میں ڈالنا کیا ہے؟ جواب دیا کسی ایسے کے ساتھ رابطہ رکھنا جس سے تم امان میں نہ رہو، اور کسی ایسی چیز کی کھوج لگاؤ جو تیرے لیے بے فائدہ ہو۔ فرمایا جہل کیا ہے؟ عرض کیا مہارت سے پہلے سواری پر اچھل کر بیٹھنا۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیا۔ ان سے فرمایا ہے بیٹے آقائی کیا ہے؟ عرض کیا قبیلے کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر فرمایا غنا کیا ہے؟ جواب دیا آرزوؤں کا کم ہونا۔ آقائی کیا ہے؟ پھر فرمایا غنا کیا ہے؟ جواب دیا آرزوؤں کا کم ہونا اور وہ خوشی جو تمہارے لیے کافی ہو۔ پھر پوچھا بے نوائی کس میں ہے؟ عرض کیا ہر چیز کا طمع رکھنا اور پھر سخت نا امید ہو جانا۔ پھر پوچھا کہ لوم کیا ہے؟ لام واو میم لوم کیا ہے یعنی سرزنش کیا ہوتی ہے؟ جواب دیا مرد خود کو تو ہر خطرے سے محفوظ رکھے اور اپنی اولاد کے لیے یہ سب کچھ جائز خیال کرے۔ پھر پوچھا بے باکی اور درستی کیا ہے؟ عرض کیا اپنے فرما نوا کے ساتھ دشمنی مول لینا اور اس شخص کے ساتھ جو تجھے سود و زیاں پہنچا سکتا ہے۔ پھر علی نے حارث سے عور کی طرف توجہ کی اور اس سے فرمایا اے حارث یہ حکمت و دانائی کے موتی اپنے بیٹوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ نکتے جاننے سے عقل اور دور اندیشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سچا توحید پرست۔ ایک روز حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت عباس علیہ السلام اپنے بابا جان کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت علی نے ابو الفضل عباس علیہ السلام سے فرمایا بیٹا کہو ایک۔ عباس نے کہا ایک۔ پھر بابا نے کہا کہو دو۔ عباس نے قدرے توقف کیا اور بڑے نادم سے ہو کر کہنے لگے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جس زبان سے ایک کہوں اسی زبان سے دو بھی کہوں۔ یہ وحدانیت کے بارے میں ایک لطیف سا اشارہ ہے، یعنی جو اصلی اور سچے موحد ہوتے ہیں وہ کبھی شرک یا دو کو پوجنے کی بات نہیں کرتے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی آنکھوں کا بوسہ دیا، پھر زینب سلام اللہ علیہا کو بھی پیار کیا۔ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا بابا جان آپ کو ہم سے پیار ہے؟ بابا کہنے لگے جی ہاں میری بیٹی، میرے بچوں آپ تو میرے لخت جگر ہیں۔ زینب نے کہا بابا دو قسم کی محبت، ایک اللہ کی اور دوسری اولاد کی، مومن کے قلب میں یکجا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے
جواب سلام۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام ایک گروہ کے پاس سے گزرے، ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب میں علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ ورضوان کہا۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ بھی ہمارے سلام کا جواب اتنا ہی دو جتنا کہ ملائکہ نے ہمارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ ملائکہ نے کہا رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے دنیا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باغ فدق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ملا تھا، میں اس کے بعد کھیتوں میں کام کرنے میں مشغول تھا کہ اچانک میں نے ایک عورت کو دیکھا جو جمال میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس عورت نے مجھ سے کہا، اے ابو طالب کے بیٹے، مجھ سے نکاح کر لے تاکہ میں زمین کے خزانے تجھے دکھاؤں، تاکہ تو بہت بڑی جائیداد کا مالک بن جائے اور تیرے بعد تیرے فرزند بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور صاحب جائیداد ہو جائیں۔ میں نے اس سے کہا، تو کون ہے کہ میں تیرے گھر والوں سے خواستگاری کروں؟ کہا، میں دنیا ہوں۔ علی نے فرمایا، پس چلی جا اور کوئی دوسرا شوہر ڈھونڈ۔ پھر حضرت اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور اس مضمون سے متعلق اشعار قلم بند کیے اور فرمایا، جس شخص کو دنیا نے اپنے دام فریب میں جکڑ لیا ہے وہ عاقبت سے بے بہرا ہی رہا۔ دنیا نے طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے مجھے دھوکہ دینا چاہا، مگر وہ مجھے ہرگز فریب نہیں دے سکتی، کیونکہ میں دنیا سے سیر ہوں اور میں نادان نہیں ہوں۔ حضور اس دنیا میں نہ رہے، ان کے بعد اس دنیا کے ساتھ میری بھی کوئی دل بستگی نہیں ہے۔ دنیا میرے لیے خزانے، مال و دولت، سونا، قبیلوں کی سلطنت، بہت کچھ لائی تھی۔ میں دنیا سے یہی کہتا ہوں کہ میرے علاوہ کسی اور کو فریب دے، کیونکہ میں ان سب چیزوں کی طرف راغب نہیں ہوں۔ مجھے روز قیامت سے خوف آتا ہے اور ہمیشہ کے عذاب سے خائف ہوں۔ اگلی ہیڈنگ ہے طریقہ مردم داری۔ خصال صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹوں، لوگوں کے ساتھ دشمنی مول نہ لینا، کیونکہ وہ عموماً دو قسم کے ہوتے ہیں، یا عاقل یا جاہل۔ جاہل بہت جلد اپنے دفاع کے لیے تمہارے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے۔ یہ لوگ حکم مرد نر رکھتے ہیں، جبکہ جواب دینا حکم زن مادہ ہے۔ جب مرد اور عورت باہم جمع ہو جائیں تو بچے کو تولد سے گریز ممکن ہی نہیں۔ پھر حضرت نے یہ شعر لکھے، جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی آبرو محفوظ رہے تو جواب دینے سے اجتناب کرے، اور جو لوگوں سے بہت ہی اخلاق اور ملائمیت سے سلوک کرے وہ اپنے مقصود کو ضرور پہنچتا ہے۔ جو لوگوں کو ڈراتا ہے لوگ بھی اسے ڈراتے ہیں، جو لوگوں کو پست اور حقیر سمجھتا ہے اس کی اپنی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے بہترین آیہ قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ 30ویں پارے کی سورہ شورا میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر مصیبت جو تم تک پہنچے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے انجام دیے ہیں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں بہترین آیت یہی ہے۔ پھر علی نے فرمایا کہ جناب رسول خدا نے اس بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ لکڑی کی جو پھانس انسان کو چبھتی ہے وہ قدموں کی ہر لغزش اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے آزادی بیت المقدس۔ ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، تمام دنیا کے اطراف سے یہودی فلسطین میں آ جائیں گے اور اپنے لیے ایک حکومت تشکیل دیں گے۔ کچھ ممالک کے سربراہان ان سے جنگ کریں گے لیکن یہودیوں کو شکست نہیں ہوگی۔ آخر کار مسلمان عربوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے، سبھی وحدت کی لڑی میں پروئے جائیں گے۔ اور اسی خوبصورت حدیث جو کہ حالیہ واقعات کو بھی واضح کرتی ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور اس کے آگے کی ریڈنگ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں کی جائے گی۔ الحمدللہ صفحہ نمبر 702 مکمل ہوا اور صفحہ نمبر 703 سے ہم آغاز کریں گے اگلے پارٹ کا، اور ہیڈنگ ہوگی درس خدا شناسی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔